السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیسے کفر کرتے ہو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تھے تم اس سے پہلے مردہ، فَأَحْيَاكُمْ، پس زندہ کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں مارتا ہے، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا یعنی قیامت کے دن، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مثالوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ کا عہد توڑتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی توحید یعنی اس کی الوہیت اور اس کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں۔ الوہیت کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کو اپنا الہ نہیں سمجھتے، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اور ربوبیت یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات آ جاتی ہیں اس کا انکار کرتے ہیں۔ مثلاً اللہ کے سوا کسی اور کو شافی سمجھتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو رازق سمجھتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، یعنی توحید الوہیت اور ربوبیت دونوں میں وہ شرک کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ تم اللہ کی ذات کا اور اس کی صفات کا کیسے انکار کر سکتے ہو کہ اپنی حالت پر غور کرو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کہ تم پہلے مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، بس اس نے تمہیں اس دنیا میں زندہ کیا، ثم یمیتکم، ثم کا معنی پھر، یمیتو فوت کرے گا وہ یا فوت کرتا ہے وہ، کم کا معنی تمہیں، یعنی موت کی صورت میں، اموات کی صورت میں، مردہ ہونے کی صورت میں اس نے دنیا میں زندگی بخشی، پھر وہ اس دنیا سے فوت کر کے لے جاتا ہے، ثم یحییکم، پھر وہ دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا یعنی قیامت کے دن، ثم الیہ ترجعون، پھر تم الیہ اسی کی طرف ترجعون لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی ان چاروں حالتوں میں انسان بے کس نظر آتا ہے کہ جب وہ دنیا میں نہیں تھا، بلکہ فرمایا کہ وَكُنْتُمْ تُرَابًا، کہ تم مٹی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور اب جس نطفے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے اس کی خوراک بھی مٹی سے ہی بنتی ہے، کہ انسان مٹی سے نکلنے والی چیزوں کو کھاتا ہے، سبزیوں کو، پھلوں کو، اناج کو، تو اس کے جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے اور وہ قوت پیدا ہوتی ہے جس سے انسان کے جسم میں یہ مادہ پیدا ہوتا ہے، اور جس مادے سے آگے پھر انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ گویا اب بھی انسان مٹی سے ہی پیدا ہو رہا ہے، تو مٹی ایک مردہ چیز ہے۔ اسی طرح وہ جرثومہ، وہ جسے آج کل ڈاکٹر حضرات ایگ کہتے ہیں، اور اسے حکمت کی زبان میں بیضہ کہا جاتا ہے، جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، تو یہ ایک مردہ چیز ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ زندہ انسان اس سے پیدا کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہم دنیا کی چیزوں سے، دوسری چیزوں سے بھی لے سکتے ہیں، کہ جس طرح مرغی کا انڈا مردہ ہوتا ہے لیکن اس میں سے چوزا جو نکلتا ہے وہ زندہ ہے، تو اس طرح انسان مردہ ہونے کی حالت سے دنیا کی زندگی میں آیا، اور نہ اس کے اس مردہ ہونے پر اس کا اختیار تھا، نہ دنیا پر پیدا ہونے کے بارے میں اس کا کوئی اختیار ہے، کہ اگر انسان اپنی مرضی سے، خوشی سے، اپنے رضامندی کے ساتھ دنیا میں پیدا ہوتا تو ہر شخص بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوتا، کوئی کسی فقیر کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، کوئی کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے۔ یہ سب چیزیں یہ بات واضح کرتی ہیں کہ پیچھے ایک ایسی قدرت اور ایسی ذات موجود ہے
جو اس مردہ بیضا سے انسان کو زندگی بخشتا ہے اور اپنی مرضی کے ساتھ دیتا ہے۔ اس کی مرضی کے علاوہ پیدا ہونے والا خود اپنی مرضی سے کام نہیں لے سکتا۔ پھر ثم یمیتکم، یعنی انسان کی یہ تیسری حالت، دنیا سے مر کے جانا، اس پر تو ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ انسان موت کے معاملے میں بے بس ہے۔ موت جب آ جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ثم یحییکم، یعنی پھر جب وہ چاہے گا قیامت کو برپا کرے گا اور انسان کو زندہ کرے گا۔ تو ان چاروں حالتوں میں اگر انسان بے بس ہے تو پھر اس کے پیچھے کوئی ایسی قدرت ہے، ایسی ذات ہے جس کے بس میں، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور یقینی بات ہے کہ وہ اللہ ہے۔ اور انسان کو دنیا پر آنے سے پہلے، پھر دنیا پر آنے کے بعد، پھر مرنے کے بعد، پھر دوبارہ زندہ ہونے کے بعد رزق، حفاظت اور ہر چیز کی ضرورت ہے۔ تو جن ضرورتوں کو کوئی پورا کر سکتا ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ کے سوا انسان کی ان ضرورتوں کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا۔ تو انسان کی یہ دو موتیں اور دو زندگیاں اس چیز پر گواہ ہیں کہ پیچھے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ثم الیہ ترجعون، کہ انسان یہاں بھی بے بس ہے کہ قیامت والے دن جو منکر ہیں، جن کے لیے جہنم ہے، وہ نہیں چاہیں گے کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے، لیکن حکم اللہ کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے اور ان کے اعمال کا ان کو بدلہ دیں گے۔ اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے، یعنی هو الذی، ہوا کا معنی وہ، الذی وہ ذات، یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے۔ خلقہ میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا جو زمین میں ہے سب کا سب، ثم استوی الی السماء پھر وہ مستوی ہوا یا متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات پس اس نے ٹھیک بنایا ان کو، سبع سماوات 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے۔ تو اس میں ثم استوی، ثم کا معنی پھر ہوا، استوا کا معنی متوجہ ہونا یا برابر ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی لفظ سب سے بہتر ہے کہ ہم یہ پڑھیں کہ پھر وہ مستوی ہوا یا متوجہ ہوا آسمان کی طرف، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی تشبیہ نہیں بیان کر سکتے۔ ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی کیفیت کو بیان کریں کہ اللہ کا مستوی ہونا کیسا ہے اور کس صورت میں ہے، لہٰذا اس کا ہم وہی ترجمہ کریں گے جو یہاں موجود ہے۔ الی السماء، الہ کا معنی طرف، سما کا معنی آسمان، فسواہن اس میں فا کا معنی پس، سوا کا معنی مستوی کرنا، برابر کرنا، درست کرنا، ہن یہ سماوات جمع ہے اس لیے ہن یہ جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ سبع کا معنی 7، سماوات یہ سما کی جمع ہے، بس اس نے ان کو ٹھیک طرح سے بنایا 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ بالکل، یعنی با کا معنی کو، کل کا معنی تمام، شیئن ہر چیز، یعنی یہ تنوین جو 2 زیریں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور ہر بڑی سے بڑی چیز یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ ہر ایک چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ وہ رب ہے، اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے لیے پورا انتظام فرمایا۔ دیکھیں کہ ہر ملک کے باشندوں کے لحاظ سے، اس ملک کے موسم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کیے، سبزیاں پیدا کیں، پورا ماحول ایک طرح کا بنایا، انسانوں کی طبیعتیں اس طرح کی بنائیں کہ جو لوگ سرد علاقوں کے رہنے والے ہیں وہ گرم میں نہیں رہ سکتے، جو گرم علاقوں کے لوگ ہیں وہ ٹھنڈے علاقوں میں جا کر نہیں رہ سکتے مستقل طور پر، یا بہت مشکل سے اس کو برداشت کرتے ہیں۔ تو جس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا موسم اور آب و ہوا دی، وہاں اسی قسم کی غذا بنائی اور لوگوں کی طبیعتیں بھی ویسی بنائیں۔
بعض علاقوں کے لحاظ سے انسانوں کی رنگت اور ان کی عادات بھی ہوتی ہیں، یعنی موسم کا اس چیز پر بھی بڑا اثر ہے۔ تو یہ سب چیزوں کو انسان کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کی طبیعت کے لیے تیار کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو جب وہ ہر چیز کا انتظام کر رہا ہے تو پھر اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہی رب حقیقی ہے اور وہی ہمیں سب کچھ دینے والا اور انتظام کرنے والا ہے۔ تو یہاں یہ مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے پورا ہو گیا کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کرتے ہو جبکہ ہر چیز کا خالق تو اللہ ہے۔ تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے؟ کہ دیکھیں کہ کسان ایک ہی طرح کی محنت کرتا ہے، کھیت میں دانہ ڈالتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو اس کو اگا دے، چاہے تو وہ ختم کر دے، چاہے تو پلی پلائی کھیتی کو ضائع کر دے، چاہے تو اس کو کئی گنا نفع دے دے۔ تو پھر یہ ہے کہ کسان کا کام ہے بیج کو بو دینا، بس اس سے آگے وہ بے بس ہے۔ اس کا جو بھی معبود ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اللہ کو، غیر مسلم ہے تو اپنے معبودوں کو پکار کر وہ کہتا ہے کہ میری اس محنت کو ضائع نہ کرنا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بیج سے پودا نکالنا، پھر اس کے اوپر اناج لگانا یا پھل اور پھول لگانا، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ تو جو اللہ انسان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہاں اس آیت میں ایک اور بھی بحث ہے مفسرین کی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی زمین کے پیدا کرنے کا تذکرہ پہلے ہے اور آسمان کی تخلیق کا تذکرہ بعد میں ہے۔ بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ذکر کیا ہے، لیکن قرآن مجید کی ایک صورت میں ایسے بھی ذکر ہے، فرمایا کہ ہم نے پہلے پہلے آسمان کو پیدا کیا اور پھر زمین کو پیدا کیا۔ تو اس میں بظاہر ایک اختلاف نظر آتا ہے کہ یہاں یہ ہے کہ پہلے زمین پیدا کی اور بعد میں آسمان کو پیدا کیا۔ دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے یوں ذکر کیا ہے، فرمایا کہ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ یعنی یہاں جنہوں نے ابھی ترجمہ نہیں پڑھا وہ یہاں یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ بعد ذالک، کہ ہم نے آسمان کو پہلے بنایا اور زمین کو بعد میں بنایا۔ تو مفسرین نے اس کی تفسیر پھر اس طرح سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمانوں پر اللہ مستوی ہوئے اور آسمانوں کو اور عرش کو اور سب چیزوں کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد زمین جو پیدا ہو چکی تھی اس کو پھیلایا اور اس میں ہر قسم کی ضروریات انسان کے لیے جو تھیں وہ مہیا کیں، اور پھر اس کے بعد سب سے آخر میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو وہ مالک جو انسان کی ضروریات کو اس طرح سے پورا کرنے والا ہے وہی اس بات کا حقدار ہے کہ ہمارے شب و روز اس کی رضا کے لیے گزریں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔